نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے. مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے. آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کر لیجئے. آپ قیام اور رکوع کر سکتے، سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکوع تو پراپر کیجئے. سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے. اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا، جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا، قیام اللیل، تو آپ کیا کرتے ہیں، کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیز بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، آدھا بھی ہو سکتا تو آدھا کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں. لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائیں پھر رکوع کر لیں. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو، یعنی تکیے کو. اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو زمین پہ سجدہ کرو، نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ. یعنی تکیے، تختے، کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث یاد رکھیے. عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے، بس یہ یاد رکھیے. لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر، یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اور سجدے کے وقت کیا کرے، زمین پر ہاتھ رکھ لے. لیکن کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتی ہیں تو اتنی لگا لے تاکہ رکوع اور سجدے میں اشارے میں فرق ہو. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی، اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں. اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے، کرسی پہ بیٹھ جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ. اگر کوئی شخص کمر جھکا نہیں سکتا، بعض لوگوں کی بیک کی سرجری ہوتی ہے، جھکا ہی نہیں سکتے، تو وہ سر جھکا لے، گردن ہی جھکا لے. اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے. بعض لوگوں کا کب نکل جاتا ہے نا، کبڑا جیسے ہوتا ہے، اس کی کمر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کیا کرے، تھوڑا سا اور سر جھکا لے. پھر سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے، جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں. یاد رکھیے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں. اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ. کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی، چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو. مقعد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے، یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہوں، پاؤں نہیں. کیا رکھے، کندھے، سر یہ برابر ہونا چاہیے. اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے، جیسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بیٹھا ہی بیٹھا ہے، تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا. یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی اور پاؤں کہاں ہوں گے، آگے نکلے ہوئے ہوں گے. اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکوع سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا، کرسی پیچھے جائے گی، پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. عین بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا، اور کرسی بھی ایسے ہے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو. کامن سینس ہے بالکل. اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو.
نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے، اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو وہ ساقط ہے۔ جو کر ہی نہیں سکتے، ہم نے بعض اوقات ایسے ہوتے گھٹنے اکڑ جاتے ہیں، تو آپ پوری طرح جلسہ استراحت میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدے پہ چلے گئے، نہیں، جتنا رک گئے، ٹیڑھے رکے، سیدھے رکے، جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ لہذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا۔ جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی، جیسے لمبی نماز میں مثلاً، تو قیام میں کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے، یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے، سجدے میں بھی جائے۔ اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکوع سے زیادہ جھکے گا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، کس طرح کرسی پہ پڑھے گا؟ اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر، اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا۔ قیام سے معذور شخص پر سجدہ اور رکوع کرنا لازم ہے۔ اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں، وہ تو اٹھے اور کرے، جسے پہلے میں نے عرض کیا۔ علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے؟ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے تھے، یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکوع کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اوکے۔ سجدہ اور رکوع سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا، جا کے ڈھک کرسی میں بیٹھ گئے اور وہی سارا پڑھا۔ نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل تو ہے لیکن اجر بھی ہے، صبح فجر کے وقت بیڈ سے بھی تو اٹھتے ہیں نا ہم۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائے اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے، ویسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو، یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ، سائڈ پہ پڑھ لو۔ جیسے بھی حالات ہو، کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں، اپنی تندرستی میں بھی، اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے۔ کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں۔ بھائی نے نماز کے تعلق سے سوال کیا کہ دیکھیے نماز کے تعلق سے آپ سب کی حدیث ہے کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں، اور جو نماز لیٹ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مطلب جب انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے، سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 100 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 ملتی ہے اور لیٹ کر پڑھے تو 25 بھی ملتی ہے نیکیاں اس کو۔ اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا، اس لیے کہ جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی، کھڑے رہ کر نہیں پڑھیں گی، اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی، بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھا ہی ثواب ملتا ہے اس کو۔ نماز سب کو کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، کھڑے نہ رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی قبول کرے گا، جو کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ عبادت کھڑے رہ کر ہوں گی، نماز جو بتائی گئی جیسی، نہ کر سکے تو بیٹھ کر، نہ کر سکے تو لیٹ کر۔ ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی، کیوں؟ بولے عورت۔ اگر یہ کسی قیاس کے یا کسی کی غلط علم کی بنیاد پر ہے تو حافظ ثواب مل رہا ہے اس کو ویسے، اور ایسا نہیں ہے، یہ مطلب علم کی بنیاد پہ بھی نہیں، عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے، ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو ثواب ہی ضائع، اس لیے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گے اللہ بیٹھ کی جو ہوتی ہے۔ اور مردوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، مغرب کی 3 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت بیٹھ کر۔
اب میں بھی کئی کئی پریشان ہو جاتا تھا، شاید 5 رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑے رہ کر پڑھ لیا، 2 کے اندر بیچارہ کمزور ہو گیا تو بیٹھ کر پڑھا، لیکن پھر کھڑے رہ کے چڑھ رہا. ارے پرابلم کیا ہے اس کا؟ بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل بیٹھ کر نہیں پڑھی، سوائے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی، اور ایک بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں گی. کھڑے رہنے کی نہ صورت میں شرعی کمزوری، شرعی وجوہات، بیماری کی شکل میں، پھر بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں پھر لیٹ کر. اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب ہاف، اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہاف ہو جاتا ہے. یاد رکھنا، اس کا 100 تو اس کا 50 تو اس کا 25 ملتا ہے. اور بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ عبادت کھڑے رہ کر. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے دیکھتے. آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی سوائے مجبوری کے. تو بہت سارے مرد بھی نفل نماز بیٹھ کر، عورت تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہی، اللہ رحم کرے. تو نماز کھڑے رہ کر ہی پڑھیں گے سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ بیٹھ کر، سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ لیٹ کر پڑھ سکتے، ورنہ اور اس پہ بھی ثواب کم کم اور کم ہوتا جاتا ہے. کرسی کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر وہ جو تختی لگی ہے وہ 9 انچ یا اس سے زیادہ اوپر ہے، تقریباً 1 بالش 9 انچ بنتا ہے، تو 1 بالش یا اس سے زیادہ اوپر ہے تو پھر تختی پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ نیچے زیادہ جھک سکتے ہیں، ایک آدمی ہے جو کرسی پر بیٹھ کر سجدہ میں زیادہ جھک سکتا ہے اور تختی 1 بالش سے بھی اوپر ہے، تو وہ اس لیے زیادہ نہیں جھکتا کہ وہ تختے پر سجدہ کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کو زیادہ جھکنا پڑے گا. اور اگر وہ 9 انچ سے کم ہے، تختہ نیچے ہے، تو پھر وہ اگر تختے پہ سجدہ کرتا ہے تو بھی جائز ہے. یہ تو ایک تختے پہ سجدے کا مسئلہ میں نے بیان کیا. باقی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، یہ جو آج کل مسجدوں میں رواج چل نکلا ہے، یہ قابل اصلاح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص زمین پہ سجدہ کر سکتا ہو پراپر طریقے سے، تو اس کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. آج بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو سنت طریقہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. ایسی صورت میں اگر آپ کے لیے گھٹنے موڑنا مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں. قبلے کی طرف پاؤں کرنا ایسی صورت میں کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. تو زمین پر نماز پڑھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے سجدہ اگرچہ زمین پہ نہیں کر سکتے، یعنی جھک کے ہی کریں گے، تو بھی زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کرنا پھر بھی افضل ہے. اس لیے کہ زمین پہ بیٹھ کے جب آپ سجدہ کریں گے، یعنی جھکنے والا جو اشاروں سے سجدہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا سر زمین کے زیادہ قریب ہوگا، اس میں تواضع زیادہ ہے. کرسی پہ جب آپ بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کریں گے اس میں تواضع اس نوعیت کی نہیں ہے. تو سجدہ تو نام ہی تواضع کا ہے، تو یہ اس فضیلت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ کرسیوں کا جس طرح سے ہماری مساجد میں رواج بڑھ رہا ہے، یہ کہیں بہت زیادہ ہو گیا، تو اس میں عیسائیوں سے مشابہت بھی ہے. ان کے عبادت گاہوں میں ڈیسک رکھے ہوتے ہیں. ہماری مسجدیں ہمیشہ سے ایک سادہ چلی آ رہی ہیں. اور میں نے کسی بیان میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کرسیوں کا رواج چل جائے کہ پھر میزیں بھی آنا شروع ہو جائیں تھوڑے دنوں میں، اور پھر اس پر بیٹھ کے چائے اور قہوے چلیں، پتہ ہی نہیں چلے کہ ہوٹل ہے یا مسجد ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ برائی آتی ہے. میں نے تو کہا تھا، لیکن رمضان میں یہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، ایک مسجد میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں تو رش ہے مسجد میں، تو کرسی بھی ہے اور لوگوں نے لا کے پلاسٹک کی جو فولڈنگ میز ہوتی ہے وہ بھی رکھ دی ہے، تو چاروں طرف سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور میز رکھی ہوئی اور چائے چل رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ابھی رمضان میں ہو گیا، اب تھوڑا آہستہ آہستہ یہ جس کو باہر ٹھیا ٹھکانا جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکنوں پر اور گپے لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مسجد ایک اچھی جگہ مل جائے گی، یار کرسیاں رکھی ہوئی ہیں بات چلتے ہیں. تو جو صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں بیچارہ کوئی اتنا معذور ہے کہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو اس کو پھر یہ ہے کہ وہ یا بیٹھ جاتا ہے، اٹھنا بہت مشکل ہے، بعض گھٹنے کے ایسے مریض ہوتے ہیں، تو ایسی سخت مجبوری میں کرسی کا استعمال کیا جائے. ایک اور نقصان یہ ہے کرسی کے استعمال میں صف نہیں بنتی صحیح. آپ دیکھیں وہ کرسی یعنی پیچھے لے کے جاتے ہیں تو وہ کرسی پیچھے سے نکل جاتی ہے. صف جو بنتی ہے وہ تو ہمارے پاؤں سے بنتی ہے نا، یعنی ہماری ایڑیاں سیدھی ہوتی ہیں، تو کرسی والے جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی تو ایڑی آگے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک عجیب سی صورت بن جاتی ہے. تو صف کا بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کرسی والے بالکل کنارے پہ رہیں، وہ صف کے کنارے میں ہوتے ہیں تو درمیان میں جگہ خالی ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کرسی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے مسجدوں میں کرسی آنا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا استعمال ناجائز ہے، جب شدید مجبوری ہو، کوئی اور آپشن نہ ہو تو پھر تو کرسی کا استعمال کریں،
بلا ضرورت کرسیوں کا استعمال نہ کریں، جیسے کہ مساجد میں بلا ضرورت بھی استعمال شروع ہو گیا ہے، اس سے اجتناب کریں. اور ایک آخری بات اس بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھا جاتا. بعض ضعیف حضرات ایسے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کرسی ضروری ہے، ہم بیٹھ نہیں سکتے. تو بھائی ایسی کرسیاں بھی آ رہی ہیں بغیر پائے کی، جو زمین پہ رکھی جاتی ہیں اور اس میں ٹیک کی جگہ بھی ہوتی ہے، تو وہ رکھ لیں. یعنی فولڈنگ چیئر آتی ہیں لیکن اس کے پائے نہیں ہوتے، تو وہ زمین پہ رکھے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں لوگ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ ٹیک بھی لگا سکتے ہیں اور وہ زمین پہ بھی ہوتی ہے. تو اس سے یہ جو ہے نا جو مشکل ہے اس میں اس طرح سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. اچھا، کتنے بوڑھے بزرگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ گھٹنے تنگ کرتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھٹنے اتنے رہ گئے ہیں کہ آپ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کئی بوڑھے ہیں مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ جوتیوں والی جگہ پہ 10-20 منٹ پالیٹکس ڈسکس کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کے، اور جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوتے ہیں گوڑے جواب دے جاندے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، گھٹنوں کا تعلق بینڈ کرنے سے ہے، میں نہیں کہتا. رکوع میں پرابلم ہو سکتی ہے، سجدے میں جانے میں، قیام میں تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جو گھٹنے مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ آپ کو آدھے گھنٹے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ڈسکشن کروا رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہو رہا ان گھٹنوں کو کھڑے ہو کے، نماز میں جا کے کیوں فیل ہو گئے ہیں؟ فرض نماز میں اگر آپ قیام کر سکتے تھے اور آپ نے قیام نہیں کیا تو نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے. نفلی نماز تو صحت مند بندہ بھی بیٹھ کے پڑھے تو ہو جائے گی، لیکن وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا. لیکن یہ ہے سنت اور نوافل کے لیے. فرض نماز اگر آپ نے بیٹھ کے پڑھی اور آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے تو نماز سرے سے ہوگی نہیں، کیونکہ نماز کے فرائض میں ایک قیام بھی ہے. اور لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، باہر گپے مارتے ہیں، سیدھے جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اگر جینوئن پرابلم ہے ضرور بیٹھیں، اور یہ کرسی بھی وہ بندہ یوز کرے جس کا کوئی ایشو ہے، ادروائز زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. اور یہ کرسی کے آگے وہ جو ایک لگائے ہوئے انہوں نے آج کل سجدہ گاہ کے لیے پھٹے، یہ خلاف سنت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو آپ سر کے اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے تھے. آپ نے کوئی پھٹا نہیں سامنے رکھا ہوتا تھا، اشارہ کافی ہے. اور اس میں الفاظ ہے ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ رکوع کے لیے کم اشارہ کرتے اور سجدے کے لیے زیادہ. یعنی اگر آپ بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس کو آپ نے یوں کر کے رکوع سجدے نہیں کرنے. آپ رکوع میں جانا ہے آپ یوں کریں اللہ اکبر، سجدے میں جانا ہے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، بس. وہ یہاں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ادھر کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے، بدعت ہے. ہم نے تو کئی مسجدوں میں یہ بات کر کے یہ کٹوائے پھٹے سامنے سے. اور یہ میں جو آپ کو فتویٰ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے تمام مکاتب فکر کا. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جس کو تھوڑا بہت پرابلم ہے جا کے کرسی پہ جا کے ٹک جاتا ہے. اور اللہ کے بندوں کرسی پہ کیوں جا کے بیٹھتے ہو؟ زمین پہ بیٹھو. اور زمین پہ یاد رکھیے گا آپ دوزانوں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ دوزانوں نہ بیٹھ سکتے ہو پھر آپ آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ بعض لوگوں کو عادت ہے، خصوصاً اہل حدیث میں دیکھا کہ وہ بیٹھتے ہی ایسے ہیں. وہ جس حدیث سے لیتے ہیں وہ حدیث تو پڑھیں عبداللہ بن عمر کی الموطا امام مالک میں، اور غالباً سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. وہ ان کا بیٹا ان کو دیکھتا ہے کہ وہ چوکڑی مار کے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پڑھنے لگتا ہے. تو کسی عذر کی وجہ سے تو اس کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تو چونکہ بیٹھ نہیں سکتا دوزانوں اس لیے اس طرح بیٹھا ہوں، ورنہ بیٹھ کے نماز دوزانوں جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا ویسے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اور جب آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے پھر ظاہر آپ سجدہ تو کر سکتے ہیں نا، پھر آپ فزیکلی سجدہ کریں بجائے کرسی پہ بیٹھ کے پھٹے پہ کرنے کے. اور سر اللہ کا شکر ادا کریں جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ ترسیں گے جب آپ اللہ کے سامنے اس طریقے سے رسپانس نہیں کر سکیں گے، روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر جب تک پیشانی اللہ کے آگے نہ جا کے زمین پہ لگے چاس ہی نہیں آتا. یہ حقیقت بات ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار آپ ایک ایک رکن جو ہے سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں، ورنہ یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتی یہ چیزیں، اور پھر وہ آپ ٹیسٹ فیل نہیں کر سکتے. آج تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں ایک ایک چیز کو. یہ تو جب سجدہ انسان کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے اور اپنی عزت کی جگہ اللہ کے سامنے اس کو ذلت میں لے جاتا ہے اس کی بڑائی کے لیے، اس کا تو ٹیسٹ ہی کچھ اور ہے. تو
اس سے پہلے کہ جب یہ سچویشن آئے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. ہم نے نماز کا ایک پریکٹیکل بھی ریکارڈ کروایا ہے، شیئر کریں، کیونکہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے. اگر نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی، درست نہ ہوئی، تو کیا نکلنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، ابو داؤد میں، مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے اگلے سوالات اور منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اگلی منزلیں اس کی مشکل در مشکل ہو جائیں گی.